یہ ربیع الاول کا مہینہ عجیب و غریب خرافات شروع ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، دین کے نام پر، اور ہر سال کوئی نئی قسم کی رسم، نئی بدعت جاری ہو رہی ہے، کوئی نئی خرافات جاری ہو رہی ہے۔ محرم میں دیکھو ہر سال مارکیٹ میں کوئی نیا طریقہ حسین کے غم ماتم بنانے کا آتا ہے۔ ربیع الاول میں دیکھو ہر سال مارکیٹ میں کوئی نیا طریقہ آ رہا ہوتا ہے خوشی منانے کا، جشن منانے کا۔ ہیں کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عہد کیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی امام نہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو، ان کے عمل کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے معیار و کسوٹی بنا دیا ہے، ترازو ہے، ترازو میزان۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اس سے پہلے آیت پڑھے نا سورہ بقرہ کی پہلے پاری کی آخری آیات، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو اللہ نے مخاطب کیا کہ جیسے تم ایمان لائے ہو قرآن پر، نبی کے ساتھ، اگر دنیا کے یہ لوگ، یہ انسان، یہ قیامت تک آنے والے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ تمہاری طرح ایمان لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اگر آپ کا راستہ چھوڑ دیں، آپ کا طریقہ چھوڑ دیں، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی کریم قرآن اور حدیث پر ان کا عمل تھا، کبھی زندگی میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا تصور بھی نہیں کیا، انہوں نے مخالفت کا تصور نہیں کیا۔ لوگ آج کہتے ہیں جی نیکی کا کام ہی تو کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم وہ کام نیکی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا یا صحابہ کرام نے نہیں کیا، وہ نیکی نہیں ہو سکتا، وہ بدعت ہے، وہ کل بدعت ضلال ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ کوفہ کے اندر ایک مسجد ہے، اس مسجد میں لوگ نماز کے بعد حلقہ بنا لیتے ہیں، دائرہ، ایک شیخ گٹھلیاں پکڑا دیتے لوگوں کو، کہتے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، پھر کہتے 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، پھر آخر میں کہتے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ اب اس کی بڑی فضیلت ہے، اس ذکر کی نماز کے بعد بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ کر کے 100 پورا کرے گا، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں تو بخش دیے جائیں گے۔ صحیح حدیث ہے۔ عمل وہ یہی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کسی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بتلایا کہ وہ ایسے کرتے ہیں، کہا ایسا کرتے ہیں؟ کہا اب جب کریں گے مجھے بتانا۔ جب وہ کر رہے تھے نا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ فلاں مسجد ہے، آپ چلے گئے وہاں، آپ کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کن کاموں میں پڑ گئے ہو؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ یا ابا عبد الرحمن ما نفعل الا خیرا، ہم کو گناہ کا کام تھوڑا کر رہے ہیں، ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے ذکر کرو، آپ کا طریقہ ہے، ہم خیر کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ابھی موجود ہیں، وَثِيَابُهُ لَمْ تُبْلَىٰ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، ابھی آپ کے کپڑے مبارک بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن اسی طرح موجود نہیں ٹوٹے، اور تم نے دین کے اندر یہ نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ اللہ کی قسم، جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور آپ کر رہے ہو وہ خیر نہیں ہو سکتا، وہ گمراہی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ ایک تاریخی جملہ فرمایا آپ نے، کم من مصیب للخیر لن یصیبہ، یہ جملے ہیں، لفظ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے، کھڑے ہو کر فرمایا کتنے ہی لوگ ہیں جو خیر کی نیت سے خیر کر رہے ہوتے، کام کر رہے ہوتے، عمل کر رہے ہوتے ہیں، لن یصیبہ، لیکن وہ خیر نہیں ہوتا، وہ شر ہوتا ہے، وہ شر ہوتا ہے، خیر نہیں ہوتا۔